اگر استاد میرے عزیزو شاگرد کو ڈرائے، شاگرد استاد کو آنکھیں دکھائے، بتاؤ بدتمیزی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر تیری بیوی تجھے ڈرائے، تجھے آنکھیں دکھائے، اپنا حق تیرے سے مانگے تو بدتمیز کہتا ہے، جوتا لے کے اسے تو چھیتے تو دنیا تجھے تمیزدار کیسے کہے گی؟ اپنا آپ بھی تو دیکھ۔ دھن رے دھنی اپنی دھن پر آئی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، جوتا اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ قصور کس کا، میرا یا اس کا؟ اس نے تو اپنا پورا حق ادا کیا، میرے اٹھنے سے پہلے اٹھ گئی، میرے جاگنے سے پہلے میرے بچوں کو تیار کر دیا، میرے بچوں کو اسکول بھیج دیا، میرے اٹھنے سے پہلے میرے پانی کا انتظام کیا، میرے ناشتے کا انتظام کیا، میرے کپڑوں کا انتظام کیا، میلے اتار کے گیا، دھو کے رکھ دیے، دوپہر آیا کھانے کا انتظام کیا، خود نہیں کھایا، میرے لیے پکانے کے لیے بیٹھی ہے، شام میرے لیے کھانے کا انتظار کیا، اتنی تھکی ہاری ہونے کے باوجود بھی تیری خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خبردار، اگر اتنے کام کرنے کے بعد مزاج کے اندر تلخی آ جائے تو تجھے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، تجھے جوتا نہیں اٹھانا چاہیے، زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، یہ کردار اپنے گھر کے اندر زندہ کر کے دکھا، مالک کائنات تیرے گھر کے اندر عبد القادر جیلانی کو کھیلنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ یہ سارے کا سارا بدتمیزی کا اثر آج ہماری اولاد کے اوپر پڑ رہا ہے۔ صبح 8 بجے بچہ اسکول پڑھنے گیا، 2 بجے بچہ اسکول سے واپس آیا، اتنی چھتی آ گیا، چل 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 ٹیوشن چل، اماں روٹی بھوک لگی ہے، نہ استاد نہیں مارے گی، آگے کھا لیے میرا پوت۔ شام جب گھر آیا، ماں تھکی ہوئی لیٹی ہے، رات کھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ ننھا سا معصوم، یہ نور نظر اپنی زندگی کو کامیابی کے لیے، فیض دینے کے لیے بتا کس کے پاس جائے گا؟ باپ اسے کاروبار کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے باپ اسے منہ نہیں لگاتا، ماں برچی خانے کی وجہ سے منہ نہیں لگاتی۔ جو بچہ کچا وقت تھا، ماں کو تربیت کرنی چاہیے تھی اولاد کی، لیکن اللہ اکبر، دنیا کی بد تہذیبی نے اسے پیزا بنانے پر لگا دیا، اسے شوارما بنانے پر سکھا دیا، اسے طرح طرح کے لوازمات بنانے پہ سکھا دیا۔ ایک پیزے کے پیچھے، ایک برگر کے پیچھے اس ماں کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے اپنی نسل کا کتنا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کہاں چلے گئے وقت؟ ماں پاؤں کے اندر لے کر بچے کے سر کو تیل ملا کرتی تھی، کان صاف کیا کرتی تھی، اللہ اکبر، لٹا کے آنکھوں میں سرمے کے ڈورے ڈالا کرتی تھی۔ انسان کو، بچے کو پتا تھا میں نے بڑا بن کر جانور نہیں بننا، میں نے بڑا بڑھ کر انسان بننا ہے، کیونکہ میری ابتدا بھی صفائی سے ہوئی ہے، میری تربیت بھی صفائی سے ہوئی ہے۔ لیکن آج کون صفائی کرے گا؟ ماں مہینہ ناپاکی میں، باپ سارا دن ناپاکی میں رہتا ہے اور تصور یہ کرتا ہے کہ میرے گھر کے اندر مسلح پر معین الدین چشتی اجمیری آئے گا۔ کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان، کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ بے حیائی کی گندی تہذیب تیرے میرے گھر کے اندر آ کے نہ مٹنگے مارتی ہو، ناچتی نہ ہو۔ کیوں آپ میں بند نہیں کرتے؟ کہتے یار اللہ معاف کرے، اللہ تو معاف کر دے گا، خود اپنے آپ کو تو معاف کر، اپنے نفس کو بھی تو تسلی دے، اپنے وجود کو بھی تو معاف کر۔ وجود سارا گناہ کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ سردی کا موسم ہے، پتہ لگ جائے فلانی جگہ کتے بلے کی لڑائی ہے، پتہ لگ جائے فلانی جگہ ناچ گانا ہو رہا ہے، کہتا بوا بند کر لی، سویرے آ جاؤں گا۔ لیکن خدا پاک کی قسم ہے، ایمان میرا اتنا کمزور ہے، جو قدم گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ قدم مجھے اللہ کے گھر کے اندر لے کے نہیں آ رہا۔ میرے عزیزو، ایک ایمان کی بیٹری ہے، ایک گناہ کی، ایک شیطان کی بیٹری ہے، ایک رحمان کی بیٹری ہے۔ ہمارے اندر ایمان کو چارج کرنے والی بیٹری کمزور ہے۔ میں ماں کے پاس گیا، اس نے کہہ دیا لے پڑھ لے، سردی ہے گھر پڑھ لے نماز، بڑا مستی مسیطڑ بنا پھرتا ہے۔ میں نے کہا میں قرآن کا حافظ بنوں گا۔ ابا کہتا ہے منع نہیں کرتا، پہلے 10 پاس کر لے، میٹرک کر لے، میں خود تجھے مدرسے میں چھوڑ کے آؤں گا۔ اس ایمان کی بیٹری کو، قرآن کی بیٹری کو سب سے پہلے ماں باپ نے کمزور کیا ہے۔ جہاں چلے جاؤ چارجنگ لگی ہوئی ہے، سوئچ لگے ہوئے ہیں، چارجنگ لیڈ تار لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آپ کی میری اللہ اکبر گناہوں والی بیٹری کو چارج کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اس مدرسے کے سامنے سے کوئی موٹر سائیکل، کوئی گاڑی کوئی ایسی نہیں گزرتی جس نے میرے گناہ والی، گناہ کی خواہشات کی بیٹری کو چارج نہ کیا ہو۔
رکشے والا بھی میرے دین کا نقصان کر رہا ہے، جو مجھے یہاں سے اٹھا کر شہر لے کے جا رہا ہے، بیگ پور لے کے جا رہا ہے، جو مجھے یہاں سے اٹھا کے سادو کی لے کے جا رہا ہے، اس وقت تک میرا سفر طے نہیں ہوتا جب تک اللہ کی نافرمانیاں سنا سنا کر میرا ایمان کمزور نہیں کر رہا ہے۔ شان پورا بیچنے والا لینے والا میرے عزیزوں، پتیسا بیچنے والا، اسی طریقے سے بچوں کے لیے گٹا بیچنے والا، گلی کے اندر آ کر آوازیں لگانے والا، جب تک میرے عزیزوں گانا سنا سنا کر آپ کے میرے ایمان کو کمزور نہیں کرتا، چھاپڑی والے کی چھاپڑی سے بیر مال اکیلا نہیں بکتا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر میں نے یہاں سے سفر لاہور کا کرنا ہو، اس وقت سفر لاہور کا طے نہیں ہوگا۔ کہاں جا رہا ہے؟ بادشاہ مسجد دیکھنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ فیصل مسجد دیکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھنے تو فیصل مسجد جا رہا ہے، لیکن جس بس کے اندر جا رہا ہے اس نے تجھے لاہور تک اتنا گانا سنایا، فیصل مسجد کے اندر تصویر کھچا کے آ گیا، اذان ہوگی تجھے سجدہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ شان صدیق آپ نے سنی، شان عمر آپ نے سنی، عثمان علی آپ نے سنی، حضرت حسن کا نام آپ کی زبانوں پر آیا، حضرت حسین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ کی میری زبان پر آیا، سارے صحابہ کے نام آپ کی میری زبان پر آئے۔ ایمانداری سے بتاؤ، نام تیرے میرے گھر کے اندر نظر آئیں گے، لیکن کردار معذرت کے ساتھ مولویوں کے گھر کے اندر بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بھی سوچیں، ہمیں بھی سوچنا پڑے گا۔ صبح سے لے کر شام تک سب کی بات نہیں کرتا، صبح سے لے کر شام تک قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سناتا ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے جو میں امت کے سینوں پر چہروں پر دیکھنا چاہتا ہوں وہ کردار گھر کے اندر مجھے میرے بچوں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ معلوم ہوا وہ چارجر، وہ لیڈ عبد الحنان کے گھر کے اندر بھی آ گئی جس نے اس کی نسل کے ایمان کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ چلو مردوں کی بات چھوڑ دو، یہ بورچی خانے میں عورت آٹا گوندھ رہی ہے، ہنڈی پکا رہی ہے، سلاد بنا رہی ہے، چلو چلو یہ گوبر کی پاتھیاں لگانے والی بھی بلوٹوتھ کی ٹوٹیاں کانوں میں لگا کر اپنے ایمان کو کمزور کر رہی ہے۔